وہی رکھیں. آپ بھی آ گئے محمد صاحب, کیا حال ہے؟ آپ کی تفسیر کب چھپے گی؟ تفسیر کبیر. 10 دن پہلے وہ جو تفسیریں بناتے ہیں جلد سے پہلے ہاں وہ دکھائی تھی کہ یہ ٹھیک ہے. میرا پتا ہے 1-2 دن تک آ جانی چاہیے. اچھا, وہ کافی مایوس ہیں طاہا صاحب. جی ہاں, دل برداشتہ لگ رہے تھے. جی پھر جلدی کریں, شائع کریں, ان کے دوستوں کو بھی تقسیم کرنی ہے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم سورہ الانعام شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا من قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد
قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ ابھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر وقت بچا تو باقی آیتیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریف یا ہر کامل تعریف یا ہر سچی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، والارض اور زمین کو بھی، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے پیدا کیے اور نور، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر اس کے باوجود وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، یعنی خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر ایک معین مدت مقرر فرمائی، واجل مسمى عنده، اور آخری مکمل مدت کا حساب اسی کے پاس ہے، یا علم، اجل مسمى عنده، مقررہ مدت اسی کے پاس ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، مراد یہ ہے اس کا حقیقی علم اسی کو ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر باوجود اس کے تم شک میں مبتلا رہتے ہو یا شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہارے بھیدوں کو اور تمہارے ظاہر کو، تمہارے مخفی کو اور تمہارے ظاہر کو، یا تمہارے باطن کو اور تمہارے ظاہر کو۔ سر لفظ واحد ہے مگر مراد ہے تمہارے سارے راز، جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اس کو جانتا ہے۔ وَجَهْرَكُمْ، اور جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو بھی نشان ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کے نشانات میں سے آتا ہے، یا کوئی میں نہیں یہاں ہوگا، اور کوئی نشان ان کے رب کے نشانات میں سے نہیں آتا، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پس جب بھی حق ان کے پاس آیا انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسوف تأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس ضرور عنقریب وہ خبریں ان تک پہنچیں گی جن کے بارے میں وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ ما کانوا بہ یستہزئون، اس آیات میں ایک دو جو امور ترجمے کے تعلق میں وضاحت طلب ہیں، وہ یہ ہیں، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں کو پیدا کیا اور نور کو۔ یہاں اندھیروں سے کیا مراد ہے، اور تخلیق سے پہلے اندھیرے کیسے ہوئے جبکہ اصل نور ہے؟ کیوں جی مومن صاحب لگائیں زور۔ غور کریں، مبارک صاحب کو بھی کافی ماشاءاللہ ذوق شوق ہے ان باتوں کا، اور آفتاب صاحب تو تیار ہیں کچھ کہنے کے لیے، سو پر تول رہے ہیں۔ نہیں آج نہیں تو پھر عارفہ کو شاید پتہ ہو۔ میں کہا غور کریں، یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ترجمہ پڑھتے وقت اس کا مضمون سمجھے بغیر، خواہ تفسیر نہ بھی ہو، اس کا منطوق، اس کا مقصد سمجھے بغیر آگے گزر جانا محض ایک سطحی تصور قائم کرتا ہے، اس سے زیادہ سمجھ نہیں آتی بات کی۔
اور ان باتوں میں پیغامات ہیں. ظلمات کو یہاں کیوں پہلے رکھا ہے اور نور کو کیوں بعد میں؟ حالانکہ ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے اور ہے بھی حقیقت کہ نور کے فقدان کا نام اندھیرے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر ظلمات پیدا کیے سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت سے پہلو ہیں جو سمجھنے والے ضروری ہیں. سب سے پہلے یہ کہ تخلیق میں جب تک نور نہ پیدا ہو آسمان سے اس وقت تک اندھیرے ہی رہتے ہیں، اور اس کا حوالہ خدا کی طرف پھیرا گیا ہے، کیونکہ آخری ہر چیز کا مالک اور خالق، ہر چیز کی وجہ اول وہی ہے. اس لیے خدا تعالیٰ جب تک نور کو نہ پیدا کرے اس وقت تک کئی قسم کے اندھیرے ہیں. اور علم کے سفر میں تمام تر سفر اندھیروں میں سے گزرتا ہے اور دوسرے اندھیروں میں داخل ہوتا ہے جو کم تر ہوتے ہیں. نور کی طرف کا سفر اندھیرے کے پردوں میں سے گزرتا ہے، اور پہلا تعلق اندھیروں سے ہوتا ہے، پھر نور کی باری آتی ہے. یا یوں کہنا چاہیے کہ نور کی طرف جاتے ہوئے اندھیرے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ انسان نور تک پہنچا ہے، لیکن جب آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک اور اندھیرا نور میں بدل رہا ہوتا ہے. پھر آگے بڑھتا ہے تو ایک اور اندھیرا نور میں بدل رہا ہوتا ہے. تمام انسانی تحقیقات کا سفر اندھیروں سے نور کی طرف ہے. اس لیے اندھیروں کا پہلے ہونا اور پہلے بیان کیا جانا ضروری ہے. روحانی لحاظ سے اندھیروں کا وجود تقاضا کرتا ہے نور کو، یعنی نور نبوت، نور وحی اندھیروں کے تقاضے کے نتیجے میں آتا ہے. اور طرح طرح کے اندھیروں میں انسان جب مبتلا ہو اس کی کثرت ہوتی ہے، توہمات کی کثرت ہے، شرک میں اندھیروں کی کثرت ہے. اندھیروں کا تو شمار ممکن نہیں ہے. تبھی لیلۃ القدر میں رات کے ساتھ قدر کے مضمون کو باندھا ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھوٹا ہے، اس سے پہلے بے انتہا گہری رات تھی، اور ایسی رات تھی جس کے متعلق زمین اور خشکی اور تری سب کچھ فسادات میں غرق ہو چکے تھے. اس لیے نور اندھیروں کا ذکر پہلے کرنا ضروری ہے، یہ بتانے کے لیے کئی پہلوؤں سے جب آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ خوبصورت تقدم تاخیر نہیں ہو سکتا، تاخیر اور تقدیم نہیں ہو سکتی. ہم جب پیدا ہوتے ہیں اندھیروں سے روشنی میں آ رہے ہیں، اور مرتے دم تک یہ سفر اسی طرح جاری رہتا ہے، سوائے ان کے جن کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. روحانی لحاظ سے ان کا سفر نور سے اندھیروں کی طرف جاتا ہے. اور جہاں سے بھی سفر آپ شروع کریں اس کے دو کنارے بہرحال رہیں گے، ایک نور کا کنارہ، ایک اندھیروں کا کنارہ. وہ لوگ اندھیروں میں رہتے ہیں اور اندھیروں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ ایک اندھیرے میں آگے بڑھتے ہیں تو پچھلا تھوڑا سا ان کو روشنی والا اندھیرا نظر آتا ہے. لیکن یہ نسبتی باتیں ہیں ساری. تو ایک تو یہ توجہ طلب بات ہے کہ ظلمات کو پیدا کیا اور نور کو. یہاں ظلمات کو پیدا کرنے میں وہ مختلف پردے ہیں، یہ بھی مراد ہے. نہیں، وہ پردے ہیں جو غیب کو انسان سے مخفی رکھتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایسے موجبات ہیں، محرکات ہیں. کئی قسم کے پردے انسان کی آنکھ پر، اس کے دل پر، اس کی فہم پر پڑے ہوئے ہیں، جو اندھیرے ہیں ان حقیقتوں کے راہ میں، جو حقیقتیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوں، جن کی طرف ہم تحقیقی سفر شروع کریں. تو ہر پہلو سے اس آیت کو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت مضمون ہے جو اس ترتیب سے نکلتا ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اس کے باوجود پھر جو پاگل لوگ ہیں، کفر سے مراد یہاں پاگل لوگ ہی ہیں، پھر بھی اپنے رب کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس کے برابر دوسروں کو ٹھہرا رہے ہیں. هو الذی خلقکم من طین. اب یہاں بھی ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے سمجھنے کے لائق. وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر اس نے اجل مقرر کی. یہ کیا اجل ہے؟
اور کون سی اجل ہے؟ واجل مسمى عندہ، جو اجل مسمى ہے وہ اسی کا، اس کا علم اسی کو ہے. ثم انتم تمترون، پھر اس کے باوجود تم شک کرتے ہو. یعنی یہ ایک بہت ہی عظیم صداقت ہے جس پہ نظر ڈالتے ہوئے تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ خدا کی ایک ذات ہے جس نے آرگنائز طریقے پر انسان کو پیدا کیا ہے. مٹی سے جو انسان کی طرف سفر ہے، سب سے پہلے یہ تو وہ ظلمات سے نور کی طرف سفر ہے. اور اتنی خوبصورت تطبیق ہے یہاں اس چیز کی کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایوولوشن جس کا نام ہے، خشکی سے مٹی سے شروع ہوئی، وہ کانشسنس کا سفر ہے اصل میں، ریئلائزیشن کا سفر، جو نہ کیمسٹری میں کوئی چیز ہے نہ فزکس میں کوئی چیز ہے. کانشسنس کہ ہاں میں ہوں اور میرے گرد و پیش کچھ ہے، اس سفر کا نام ایوولوشن ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک اجل مسمى مقرر کی تمہارے سفر کے لیے. یہ اجل مسمى سمیم بصیرہ تک کی اجل مسمى ہے. یعنی پہلا دور جس میں انسان اس شعور تک پہنچتا ہے جس کے اس کو گرد و پیش دکھائی دینے لگتا ہے، اپنے ماحول سے پرے کے تصور باندھنے لگتا ہے، کائنات کے آخری کناروں تک اس کا تصور پہنچ جاتا ہے. یہ جو تکمیل کا دور ہے اس کا نام ہے پہلی اجل. وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور آخری مدت کب تک یہ دور چلے گا اور کب سفر بیٹی جائے گی، اس کا علم صرف خدا کو ہے. لیکن کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو پیدا کی گئی ہو اور وہ ختم نہ ہو. جس نے جو پیدا ہوئی اس نے لازماً انجام کو پہنچنا ہے. یہ وہی چیز ہے، میں پہلے بھی غالباً درس میں بتا چکا ہوں کہ آج اب سائنٹسٹ تقریباً اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کی عمر مقرر نہ ہو. آج کل وہ پروٹونز کی عمر تلاش کرنے پہ بے انتہا خرچ کر رہے ہیں، بڑی بڑی ٹنلز بنا رہے ہیں، اس میں یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس وقت کوئی پروٹون اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس کو ہم دیکھ لیں اپنے سائنسی ذرائع سے. اور ڈاکٹر سلام صاحب کی یہی تھیوری ہے جو جس میں وہ اب آخری عمر میں اب کام کر رہے تھے، تو بیچارے بیمار ہو گئے، اللہ فضل فرمائے. ان کے حساب سے جو بنتی ہے مدت یعنی پروٹونز کی، وہ غالباً 33 ریز ٹو دی پاور 10 ریز ٹو دی پاور 33 ہے. سائنٹسٹ جو مختلف خیال کر رہے ہیں وہ 32 اور 34 کے درمیان کچھ وہ اندازہ لگا رہے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ لیتے آخری تحقیق کا نتیجہ تو اسی پر ان کو دوسرا نوبل پرائز مل سکتا تھا، کیونکہ پہلے سے کیلکولیٹ کر چکے ہیں. جو بھی ہے میرے ذہن میں اب ایگزیکٹ یاد نہیں، مگر غالباً 33 ہے. ہاں 10 ریز ٹو دی پاور 33، جس کا مطلب یہ ہے کہ 33 زیرو لگ جائیں ایک طرف تو وہ جتنی مدت بنتی ہے اتنے سال اس کے پروٹون کی زندگی ہے، اس کے بعد وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. اجل مسمى سے یہ مراد ہے کہ ساری کائنات کی آخری زندگی یا وہ دور جس کے اندر اس نے باہر ختم ہو جانا ہے وہ یہ ہے. اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں. باقی سب ٹمک ٹوئیاں یا اندازے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اجل کہہ کے پہلے ایک اجل ابتدائی دور کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ایوولوشنری دور ہے. دوسری اجل مسمى اس انتہائی دور کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس سے آگے کوئی وجود نہیں بڑھ سکتا. اور یہ نسبتی طور پر ایک انسان کی زندگی کے متعلق بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر جان کے لیے ایک اجل مسمى ہے. یہاں کائنات کا ذکر ہے، سارا ظلمات اور نور اور تخلیق کائنات کا ذکر ہے، اس لیے یہاں میں اجل مسمى کے مضمون کو ساری کائنات پہ وسیع چسپاں کر رہا ہوں. یعنی قرآن نے میرے نزدیک چسپاں کیا ہے. مگر انفرادی طور پر بھی اجل مسمى کا ذکر آتا ہے کہ تمہاری عمر کچھ بڑھ سکتی ہے، کچھ گھٹ سکتی ہے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری احتیاطوں کی وجہ سے، لیکن ایک دائرے کے اندر رہے گی. اس دائرے سے تم ایک ذرہ بھی نہ آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو.
جب وہ وقت آ جائے. سمجھ گئے؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. ان اتنی گہری عقل کی باتوں کو سننے کے باوجود تم لوگ پھر بھی شکوں میں پڑے رہتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. یعنی اس کے وجود کے نشانات آسمانوں میں جا کر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. تمہاری وہ زمین جہاں تم بستے ہو وہاں بھی اس کی وجود کے نشانات موجود ہیں. یعلم سرکم و جہرکم. اور چونکہ ہر جگہ ہے وہ تمہارا بھید بھی جانتا ہے, تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے, اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم کماتے ہو. اچھا آگے اب دوبارہ آگے چلتے ہیں ترجمے. یہ دو باتیں تھیں جو خاص طور پر بیان کرنی تھی. کہاں تک ترجمہ ہوا تھا؟ ہاں, یہاں پھر ایک آیت ہے جو قابل توجہ ہے. ہر آیت قابل توجہ ہے لیکن بعض مضامین آیات کے فوراً نہیں ذہن میں آتے, اس لیے ان معنوں میں قابل توجہ ہے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. اور کتنے ہی بستیوں والے امتیں ہیں, یعنی قرن زمانے یا امتیں, کتنی ہی امتیں ایسی ہیں مکناہم فی الارض جنہیں ہم نے زمین میں متمکن کیا. اور اس میں تمکنت بخشی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, جنہیں ہم نے اس زمین میں بڑی تمکنت بخشی. ما لم نمکن لکم, اور ایسی تمکنت جو تمہیں نہیں بخشی گئی, تم سے پہلے لوگوں کو زیادہ بخشی گئی تھی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا. اور ہم نے ان پر آسمان کو, بادلوں کو پے در پے میں برسانے کے والے بادل بھیجے. یا اسما کا ترجمہ بادل بھی ہوتا ہے, یہاں لفظاً طور پہ تو آسمان ہے نا, تو ہم نے لفظی ہوگا ہم نے ان پر بہت مہ برسانے والا آسمان بھیجا. یہاں لفظاً ترجمہ بادل ہوگا اس موقع پر. لغت میں سما کا ترجمہ بادل بھی دیا گیا ہے. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ. اور ایسی نہریں ان کے لیے بنائیں جو ان کے دامن میں ہمیشہ بہتی تھیں. جہاں آسمان سے پانی برسے گا وہاں نہریں بھی چلیں گی. پھر فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. اور پھر ان کے بعد ایک نئی قوم کھڑی کر دی, نئی امت کو کھڑا کر دیا. یہ جو مضمون ہے اس میں سوال یہ ہے کہ کیا جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت تک جو انسان نے پہلے ترقی کی تھی اس کی کوئی مثال کہیں اور موجود نہیں تھی, یا اس سے بڑھ کر ترقی ہو نہیں سکتی تھی؟ یہ ہے بحث جو قابل توجہ ہے. اس وقت رومن امپائر بھی تھی, اس وقت مشرق میں ایران بھی تھا, پھر مشرق بعید میں چین بھی تھا. اس سے پہلے کن قوموں نے ایسی ترقی کی تھی جو ان سے پہلے نہیں کی گئی, جن کو ایسی تمکنت بخشی گئی جو ان کو نہیں بخشی گئی؟ یہ بحث ہے. بتائیں جی. اب یہ بحث کھولی ہے میں نے, سر ہلانے کے لیے نہیں بتایا. اس پہ غور کریں, بتائیں. یہ مسئلہ ہے, کوئی آج بھی تو دور ہے, آج بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. کیا ہم آج کے زمانے کے انسان کو یہ مخاطب کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم سے پہلے ایسی تمکنت بخشی گئی تھی جو کسی کو نہیں بخشی گئی, تمہیں بھی نہیں بخشی گئی؟ سوئی آفتاب صاحب, صحت آپ کی پہلے سے اچھی ہو گئی ہے, اب سوال کیے جا سکتے ہیں آپ سے. ہیں تو بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو گئے, آرام سے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. بتائیں. آپ کئی دفعہ بہت اچھا مضمون بتاتے ہیں. مومن صاحب کیا مشورہ ہے آپ کا؟ وزیر قمر صاحب کہاں ہیں آج؟ وہ مشورے میں ذرا جلدی ہوتے ہیں, کھل جاتے ہیں جلدی. بتائیں.
اس وقت تو ضرور مصر کی جو تہذیب ہے وہی سامنے آتی ہے، اہرامات اس سے زیادہ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ ہاں لیکن اب جو ہو چکا ہے اردو سے بہت زیادہ ہے، اہرام مصر سے بہت بڑھ کے ہے۔ اس میں 2-3 پہلو ہیں جن زاویوں سے آپ دیکھیں گے تو پھر مضمون کی آیت کا مضمون خوب کھل جاتا ہے، پھر اس میں کوئی بھی کسی قسم کا تضاد باقی نہیں رہتا زمانے کے لحاظ سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمکن ایک نسبتی چیز ہے، جس میں کسی قوت کو ایسا غلبہ نصیب ہو کہ اس کے مقابل پر سارے بالکل حقیر اور بےمانی ہو چکے ہوں، اور اس سے پہلے ایسے جابر بادشاہ گزر چکے ہیں جن کو اپنی قوموں پر جیسا تمکن ہوا ہے ویسا آج تک کبھی کسی کو نہیں ہوا، اور نہ آئندہ غالباً کبھی ہو سکتا ہے جو دکھائی دیتے ہیں حالات۔ یعنی پوری طرح ان کی ساری قوم ان کی ملکیت کے نیچے تھی، اور مجال نہیں تھی، خدائی کے دعوے اس طاقت کے احساس سے اٹھتے تھے۔ آج کھلے بندوں نہ روس خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ امریکہ، نہ انگلستان، کیونکہ ان کو دوسرے لوگوں پر تو کسی حد تک تمکن ہے لیکن اپنی قوم میں وہ تمکن نہیں ہے، اور روس میں اگر تھا بھی تو بہت ہی فریجائل تھا، ہر وقت ان کو خطرہ رہتا تھا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اسی لیے قانون سخت ہوتے چلے جاتے تھے۔ مگر فرعون مصر کی بات سوچیں، یا اس سے پہلے نمرود وغیرہ اور کئی ایسے گزرے ہیں جو اپنے وقت میں ایسے کامل طور پر ڈکٹیٹر تھے، ایسے استبداد والے لوگ تھے کہ ان کے مقابل پر کچھ آج کل کی قوموں کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر تمکن زمانی لحاظ سے سینکڑوں سال تک بعض تہذیبیں چلی ہیں ایسی جن میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، مسلسل انہوں نے حکومت کی اور وہی اپنے دبدبے اور روب کے لحاظ سے غالب رہے۔ بس نسبتی چیز کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ جیسی تمکنت ان کو اپنے زمانے میں لوگوں پر ہوئی تھی، ویسی آج کل تم میں سے کسی کو بھی وہ تمکنت اپنے زمانے کے لوگوں پر نصیب نہیں ہوئی۔ اور جہاں تک ترقی کا تعلق ہے، جو مستقبل کی ترقی ہے وہ تو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، ماضی دیکھ سکتا ہے نا۔ تو ماضی میں ہر انسان اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھ رہا ہوتا ہے ماضی کی نسبت سے، اور وہ لوگ جن کو یہ کامل تمکن ہو، وہ جو اپنے ماحول کو، اپنے سابق دور کو دیکھتے تھے تو جانتے تھے کہ ایسا کامل غلبہ، ایسا استبداد اور ایسا ٹھہرا رہنے والا استبداد کبھی کسی کو نہیں ملا۔ اسی سے خدائی کے دعوے پھوٹتے ہیں۔ بس ایک تو یہ ہے تمکن کا معنی، دوسرا اس کا یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا ہے اس وقت سے پہلے کے حالات سے تعلق یہ آیت رکھتی ہے، اور بعد میں جو خدا تعالیٰ نئی قومیں اور نئی ان کو طاقتیں بخشے گا اس تعلق میں دوسری آیات ہیں۔ بس اس آیات کو ماضی اور مستقبل پہ یکساں اطلاق کرنا قرآن کریم کی دوسری آیات کے مضمون کے منافی معلوم ہوتا ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہاں انسان کو اتنی بڑی بڑی طاقتیں نصیب ہونے والی ہیں، اتنا غلبہ نصیب ہونے والا ہے ہواؤں پر بھی، اور ایٹامک جو غلبہ ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ بس اگر نسبتی پہلو سے نہ دیکھیں تو یہ معنی بنے گا کہ اس آیت کے مضمون کا تعلق وحی کے وقت سے پہلے لوگوں سے ہے، اور قرآن جس دور میں مخاطب کر رہا ہے اس وقت یہی کیفیت تھی۔ رومن امپائر اپنی ترقی کے باوجود ایسی کمزوری کی حالت میں تھی کہ مشرکوں نے بھی حملہ کیا اور ایک حصہ اسے چھین لیا، تو پوری طرح استحکام نہیں ہوا تھا، اور وہ اپنے تنزل کی حالت میں آ چکی تھی۔ اس سے پہلے ان کی حالتیں بہت بڑی تھی، بہت اونچی تھیں۔ تو اس زمانے کی تاریخ کی نسبت سے یہ آیت بالکل برحق چسپاں ہو رہی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور قومیں بعد میں ایسی نہیں آئیں گی جو پہلی قوموں سے اپنی تمکنت کے لحاظ سے بڑھ گئی ہوں، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات واضح خبریں دے رہی ہیں
کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں بہت بڑی تمکنت نصیب ہوگی، جہاں مثلاً عیسائیوں کا ذکر ہے، حضرت مسیح کی دعا ہے کہ ہاں میں ان کو رزق دوں گا ایسا کہ جیسا آسمان سے اترے گا کوئی مثال نہیں ہوگی، لیکن جب میں سزا دوں گا تو پھر بھی ایسی سخت ہوگی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ تو نسبتی معنوں سے وہ بات بنے گی جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، اور آئندہ کے زمانے کے تعلق میں دوسری آیات جب مضمون کھول رہی ہیں تو یہ آیات ایک حصے پر اطلاق پا رہی ہے زمانے کے، دوسری آیات آئندہ حصوں پر اطلاق پانے والی موجود ہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی نشان اس کے نشانات میں سے آتا ہے تو وہ اعراض کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے خصوصیت سے مستشرقین کے اعتراضات کا دندان شکن جواب ہے، جو بعض ایسی آیات کا بہانہ کر کے یہ تصویر کشی کرتے ہیں مغرب میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی آیات کا مطالبہ کیا جاتا تھا وہ یہ کہہ کے ٹال دیا کرتے تھے کہ آیات اتارنا میرے بس کی بات نہیں ہے اور آیات اتر ہی نہیں سکتی، اور صاف آیات کے مضمون سے پیٹھ پھیر جایا کرتے تھے، اور دشمن کہتا تھا ایک تو آیت دکھاؤ۔ اس کی اور بھی بہت سے جوابات مختلف آیات میں، یہاں یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آیات نازل ہو رہی ہیں کثرت سے، جب بھی آیات آتی ہیں وہ پیٹھ پھیر جاتے ہیں، جب وہ پیٹھ پھیر جاتے ہیں تو ان کو تو کوئی آیت نظر ہی نہیں آئے گی۔ اسی طرح حضرت مسیح السلام کے زمانے میں ہوا ہے، یہ مولوی بتا جتنی دفعہ مرضی ان کو نشانات دکھا دو، کہتے ہیں نہیں کوئی نشان لا کے دکھاؤ۔ نشان سے پتہ نہیں ان کا دماغ میں کیا چیز ہے، کیا نشان ہے، لیکن اتنے کھلے کھلے عظیم الشان نشان مسیح علیہ السلام کی صداقت کے پہلے بھی ہو رہے تھے، اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں، پر ان کی آنکھیں بند ہیں، نظر نہیں آتا۔ تو مورزون جو ہیں ان کو دکھائی دے ہی نہیں سکتا، اور مغرب بھی چونکہ مورزین کی فہرست میں شامل ہے، مغرب کے محققین، اس لیے ہم آج تک یہ کہتے ہیں کوئی نشان بھی نازل نہیں ہوا، لیکن وہ لوگ دیکھتے تھے، جان لیتے تھے اور پھر اعراض کرتے تھے۔ انہوں نے نشانوں کے وجود کا انکار کر دیا، پورے مضمون سے اعراض کر گئے ہیں۔ اس ضمن میں وہ جو آیت ہے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی، وہ ایک بہت عظیم شان دلیل ہے۔ قرآن کریم کے متعلق تمام مستشرقین اس اصول کو بہرحال تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کی جو تاریخ بیان کرتا ہے وہ ضرور سچی ہے، کیونکہ اگر اپنے زمانے کی تاریخ غلط بیان کرتا تو سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، آنکھوں دیکھا سامنے ہونے والا واقعہ غلط بیان کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس اصول پر اس آیت کو دیکھیں کہ قد اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقترب ہے خالی قد نہیں ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سیر مستمر والی کیا ہے؟ ان یروا آیۃ یقولوا سحر مستمر، کہ جب چاند کو دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی دیکھا اس طرف، یا جب یہ آیت نازل ہوئی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ایک ایسا نشان تھا جس کے اس زمانے میں گواہ موجود ہوئے، اور یہ ان آیات میں سے ایک ہے کہ جب ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو ہمیشہ ہوتا رہنے والا جادو ہے۔ تو ہمیشہ ہوتے رہنے والے جادو کے الفاظ نے ثابت کیا کہ یہ ایک نشان نہیں ہے، اس قسم کے نشان کے بکثرت وہ لوگ گواہ بنتے تھے۔ بس اس زمانے میں اس آیت کا نزول جو اس زمانے کی تاریخ سے متعلق بات بیان کر رہا ہے، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو مستشرقین نہ اس وقت کے مشرکین، اور وہ تو فتنہ ڈالتے ہی، کئی ایمان لانے والے بھی بھاگ جاتے کہ کب ہوا ہے ایسا کہ انہوں نے کہا وہ سحر ہے، کون سی بات کو انہوں نے جادو کہا تھا۔ ایک کھلم کھلا اعلان کرنا بتا رہا ہے کہ کہا کرتے تھے وہ، اور ساحر کا لفظ جو استعمال کرتے تھے ہمارے ہاں غلطی سے یا ایک پہلو کے لحاظ سے درست ہے، مگر ان معنوں میں غلطی سے رواج پڑ گیا ہے
کہ جھوٹا ترجمہ کرتے ہیں. ساحر کا معنی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مگر سحر مستمر کہنا اس موقع پر جھوٹ کا سوال ہی کوئی نہیں. یا اس آیت کے متعلق یہ کہہ دینا کہ وہ جادو ہے، یا وہ کہتے تھے کہ جادوگر ہے، دراصل حیرت انگیز باتیں دیکھتے تھے اور دل اطمینان چاہتا تھا، اس لیے کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے. جادو چونکہ جھوٹ ہے، ان معنوں میں جھوٹ ہے ضرور، لیکن جھوٹ کے اندر کوئی معجزہ نہیں ہے. جادو میں معجزہ بھی پایا جاتا ہے، بس جادو کہنا ضروری ہے، کیونکہ جادو میں جھوٹ تو آ ہی جاتا ہے. جادو تو ہوتا ہی وہ ہے جو فرضی بات اور جھوٹی ہو، لیکن اس میں جو حیرت کا پہلو ہے وہ جھوٹ میں نہیں ہے. جھوٹ کھلم کھلا صاف انکار ہے. بس جہاں قرآن کریم نے لفظ سحر استعمال فرمایا ہے وہاں ہمیں اس کا سحری ترجمہ کرنا چاہیے. تشریح کے طور پر اس کا جھوٹ کا مضمون بتا دیا جائے تو حرج نہیں، بلکہ مناسب ہے، مگر اصل لفظ کو قائم رکھنا چاہیے. کہاں گئے وہ آیت والا؟ ہاں، یستعجلون الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض. یہ تو پہلے آیت کا لفظ بیان کیے بغیر میں آگے گزر گیا تھا، اس لیے واپس گیا ہوں. ہم اس سے آگے گزر چکے ہیں ترجمے میں. وجعلنا الانہار من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم فانشأنا من بعدہم قرنا آخرین ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوہ بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. یہ ہے وہ اصل سحر جو میرے ذہن میں تھا کہ موجود ہے یہاں میں نے اب پہنچا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک ایسی کتاب بھی ہم تجھ پر نازل کرتے جو کاغذ پر لکھی ہوتی، یعنی ظاہری طور پر اترتی اس طرح، اسے وہ ہاتھ لگا کے یوں دیکھ لیتے کہ ہاں ہے. لقال الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے یہی کہنا تھا ہے جادو، کھلا کھلا جادو ہے. بس جادو جو ہے وہ ایک طرف جھوٹ کا ادعا ہے، دوسری طرف اقرار ہے اس بات کا کہ حیرت انگیز بات ہو گئی ہے جو ہماری سمجھ سے بالا ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک. اب انہوں نے ایک اور چلاکی سوچی ہے، کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں اترتا اس پر، ایسا فرشتہ جسے ہم دیکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ اتارتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ. اول تو یہ کہ ایسا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے، اترتا تو ہے مگر قوم کے ظالموں کی صف لپیٹنے کے لیے آیا کرتا ہے. کہتے ہیں پہلے بات تو اللہ فرماتا ہے اس طرف توجہ کرو، اگر یہ ہوتا لَقُضِيَ الْأَمْرُ تو تمہاری صف لپیٹ دی جاتی. ثم لا ينظرون، پھر ان لوگوں کو، یعنی غائب میں ذکر ہے، ان لوگوں کی صف لپیٹ دی جاتی، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی. دوسرا اس مضمون کو مزید یوں کھول رہا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اسے انسان کی صورت میں بھیجتے، کیونکہ فرشتے کا وجود اپنی ذات میں نظر آ نہیں سکتا. جب تک انسان بنا کے نہ بھیجتے ان کو دکھائی نہیں دے سکتا، اور انسان بناتے تو اس کو ننگا انسان تو نہیں بھیج دینا تھا، اس کو کپڑے بھی پہنانے تھے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جو یہ پہنتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ لو جی یہ کیسا فرشتہ آ گیا، تو ہمارے جیسا ہی ہے. اصل فرشتہ بھیجتے تو وہ دکھائی نہیں دینا تھا، سوائے اس صورت کے کہ وہ عذاب کا فرشتہ بن کے ان کی تقدیر کی صف لپیٹنے کے لیے آتا، اور اس وقت ان کا دیکھنا ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا. اس کے سوا فرشتہ نظر آ ہی نہیں سکتا، انسانی روپ میں ہی آ سکتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دیکھا تو انسانی روپ ہی میں دیکھا ہے. جہاں تک مذاق کا تعلق ہے لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تجھ سے پہلے بھی تو رسولوں سے مذاق کیے گئے.
فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، جو مذاق وہ کیا کرتے تھے انہی مذاقوں نے ان کا گھیرا ڈال لیا، یعنی وہ جو تمسخر کی باتیں کیا کرتے تھے ان پر صادق آ گئیں اور اپنے ہی تمسخر میں وہ پکڑے گئے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی، وہ مولوی جو کہتا تھا نعوذ باللہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ فضلے میں فوت ہوئے، وہ چنوٹ میں تقریر کر کے یہی بکواس کر کے واپس جا رہا تھا تو ایک ڈھکنا اٹھا ہوا تھا بدرو کا، اس میں پورا غرق ہو گیا، اور گند میں غرق ہونا ویسے ہی بہت بیہودہ بات ہے، لیکن چنوٹ کے گند میں غرق ہونا اندازہ کریں اس میں ڈوب کے اس نے جان دی، اس کی لاش صبح نکلی ہے اس قسم کی گند میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مراد ہے، جن باتوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں بسا اوقات خدا تعالیٰ اسی مذاق میں سے کے گھیرے میں لے لیتا ہے ان کو، پھر وہ اس سے بچ کے نکل نہیں سکتے۔ کانا کہنے والے کانے ہو گئے، اور یہ ایک سے کثرت کے ساتھ ایسے نشانات ہیں۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو کہہ دے کہ زمین میں پھر کر دیکھو، پھر غور کرو، کیفا سیر کرو زمین میں، پھر غور کرو یا دیکھو کیفا کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹوں کا انجام کیسا تھا۔ اب یہ زمین میں پھر کے کس طرح پتہ لگ سکتا ہے جھوٹوں کا انجام؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آرکیالوجی کے مضمون کی طرف سوائے قرآن کریم کے کسی کتاب نے توجہ نہیں دلائی۔ حیرت انگیز بات ہے، اور آرکیالوجی کا مضمون بننا ہی بعد میں تھا، قرآن سے پہلے یہ مضمون موجود ہی نہیں تھا دنیا میں، کوئی علم ایسا نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ پھر کے گھوم پھر کے دبی ہوئی قوموں کے حالات معلوم کرتے۔ تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ تمام بد انجام لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا ریکارڈ آج تک زمینوں میں مدفون پڑا ہے۔ اس لیے زمین میں پھر کر یہ نہیں کہ باہر سے پھر کے لندن کی سیر کر کے واپس چلے جاؤ کپڑے دیکھ کے کہ ہم نے ان قوموں کا بد انجام دیکھ لیا، بالکل غلط ہے۔ ان کی جگہوں میں یہاں موجود ہیں وہ جگہیں، جس طرح وہ سٹونز ہیں نا، 7 سٹونز اس قسم کے، جن کے اندر ان کے پرانے ریکارڈ دبے ہوئے پڑے ہیں، اور ہر ملک میں کوئی ایسا ریکارڈ موجود ہے، اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو اور کھودیں اور جستجو کریں تو پرانے جھٹلانے والوں کا بد انجام وہاں دکھائی دے گا۔ یہ وہ جو مضمون ہے جو قرآن کریم کا ایک امتیازی نشان ہے جو کسی اور مذہبی کتاب میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، تو پوچھ، یہاں قل کا لفظ ہے کہنا، مگر قرآن کریم نے بسا اوقات قل کو پوچھنے کے معنوں میں استعمال فرمایا ہے، اس لیے، اور عربی میں یہ صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں مراد پوچھنا ہے۔ اگر اردو میں ترجمہ کہہ دو کریں تو یہ مضمون بگڑ جاتا ہے، اس لیے کسی زبان میں ترجمہ کرتے وقت اصل زبان کے مفہوم کا ترجمہ ہونا چاہیے، نہ کہ لفظ کا۔ جو اصل مفہوم اس موقع پر ہے اس کا ترجمہ لازمی ہے، خواہ بظاہر لفظی ترجمے سے ہٹنا پڑے۔ اس لیے میں نے اب جو ترجمہ کر رہا ہوں اس میں ایسے موقع پر پوچھ کا ترجمہ کیا ہوا ہے، قل کے کہہ کے بجائے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کے پھر آگے جو ہے قل لمن ما فی السماوات، تو کہہ دے کہ زمین و آسمان اور زمین کس کے لیے ہیں۔ اب کہہ دے کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں تو قل واضح ہے، مراد ہے پوچھ، یہ بات کر ان سے اور یہ جواب مانگ، اسی کو پوچھنا کہتے ہیں کہ تو ان سے پوچھ کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے یا کس کا ہے۔ اصل میں یہاں کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے۔ قل للہ، کہہ دے اللہ ہی کا ہے۔ انا للہ ہے، یہاں مراد ہے ملکیت، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، تو ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہہ دے اللہ ہی مالک ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لیکن ملکیت کے ساتھ رحمت کا تعلق ہے، جو غیر مالک کو اختیار ہی نہیں ہے۔
فرمایا یہی اس کی ملکیت ہے جس کے نتیجے میں وہ رحمان ہے، یا جس کے تعلق میں وہ رحمان ہے، اس لیے تمہیں فکر کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ مالک نہ ہوتا تو تمہیں ہر بات کی سزا دیتا، مالک نہ ہوتا تو اندھا انصاف، ان معنوں میں اندھا انصاف کے سوا اختیاری کوئی نہ ہو، قانون کے طور پر انصاف کرنا پڑے، اس میں رحمت کا مضمون غائب ہو جاتا ہے۔ تو ملکیت کے مضمون کے ساتھ ہی خدا فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے خود ہی اپنے اوپر رحمت فرض فرما لی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تمہیں وہ ضرور جمع کرے گا ایک ایسے دن، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جمعکم فی یوم القیامہ نہیں ہے، الی یوم القیامہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یوم القیامہ جو بھی شکل رکھتا ہے اس کی طرف قافلے مختلف سمتوں سے چلے جا رہے ہیں، کچھ ماضی کے چلے ہوئے ہیں، کچھ اب چلے ہیں، کچھ آئندہ چلتے رہیں گے، ہر چیز ایک قیامت کی طرف رواں دواں ہے، اور وہ قیامت مادہ چیزوں پر بھی آنے والی ہے اور غیر مادی چیزوں پر بھی، اور اجل مسمى کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بس ہر چیز جو وجود میں آتی ہے، خواہ وہ باشعور ہو یا بے شعور ہو، وہ ایک قیامت کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ اس لیے یہاں فی یوم نہیں فرمایا، الی یوم ہے، اس زمانے کی طرف چل رہا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، تمہیں وہ جمع کرتے ہوئے اس زمانے کی طرف لے جائے گا جس کا نام قیامت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو ما سکن فی اللیل والنہار، جو رات کے وقت ٹھہرا ہے یا دن کو ٹھہرا ہے۔ اب یہ بھی ایک ایسی آیت ہے جو بڑی گہری اور ان معنوں میں بڑی دلچسپ ہے کہ میرے علم میں اور کتب میں رات کے وقت ٹھہرا ہے اور دن کو ٹھہرا ہے اس کا مضمون بیان نہیں ہے۔ ما سکن فی اللیل و ما سکن فی النہار، کیا مطلب ہے سکن فی اللیل و سکن فی النہار؟ رات کو جو چل رہی ہیں ان کا علم نہیں ہے خدا تعالیٰ کو؟ سکنہ کا کیا معنی ہے؟ کیوں جی؟ چوئی صاحب کچھ تو بولو، آفتاب صاحب آپ اکثر کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، اگر آپ نہ کہیں تو پھر آپ کی بیٹی بول پڑتی ہے، آج دونوں خاموش ہیں۔ کیوں؟ تم بھی کافی باتیں کیا کرتی تھی کسی زمانے میں، بتاؤ کیا آفتاب صاحب کو بتا رہی ہو؟ مجھے نہیں آواز پہنچی۔ رات کو بعض چیزیں رک جاتی ہیں، رات کو بعض چیزیں رک جاتی ہیں، اٹھ جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، سانس، ہاں، سکنا کام۔ جی تو دن کو کیا ہوتا ہے پھر؟ یہاں دن بھی لکھا ہوا ہے صاحب، اس لیے رکنا کا معنی نہیں ہے بہرحال۔ ہیں موجود ہے، کیا چیز؟ موجود اس کے مطلب نہیں، رات کو موجود ہے، دن کو بھی موجود ہے، یہ نہیں کوئی بات نہیں بنی۔ وقت کے ظرف میں رات بھی ہے اور دن بھی ہے، اور جو ترقی ہو رہی ہے وجود، وہ مسلسل بعض منازل طے کر رہا ہے، اور ایک منزل پر آ کر ٹھہرتا ہے، پھر اگلی منزل پہ روانہ ہوتا ہے۔ یہ جو دائمی ترقی ہے، یہ منزل بہ منزل ایک سکون کا مقام، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، اس طرح سٹیپس میں چلتا ہے۔ تو ما سکن فی اللیل و نہار، رات کے مضمون سے ترقی کا تعلق ہے، لیکن دن کے مضمون سے مختلف ہے۔ وہ بعض چیزیں رات کو قرار پکڑتی ہیں،
اور اپنی ایک منزل طے کر کے وہاں سکونت اختیار کرتی ہیں، بعض دن کو کرتی ہیں۔ اور یعلموں سے مضمون سے پتہ چل رہا ہے کہ جاری سلسلے کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک حادثے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی مسلسل رات کے وقت بھی کچھ چیزیں پائے تکمیل کو پہنچی۔ سکنہ سے مراد سکینت یا قرار پکڑ جانا ایک ایسی حالت پر جو اس کی پھر دائمی حالت ہے، یعنی وہ منزل طے ہو گئی اور وہ نشان پیچھے چھوڑ کر پھر اگلا قدم اٹھائے گا۔ تو رات اور دن کو ترقی کا سفر جاری ہے، اور کچھ منزلیں رات کو طے ہوتی ہیں، کچھ دن کو، اور جس منزل پر کوئی چیز پہنچتی ہے وہاں کچھ قرار بھی پکڑتی ہے، کچھ دیر ٹھہرتی ہے اور پھر اگلا قدم اٹھاتی ہے۔ تو میرے ذہن میں اس آیت سے یہی مفہوم ابھرتا ہے کہ درجہ بدرجہ سانس لے لے کر چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور جس درجے پر پہنچ کر ایک منزل کوئی چیز پہنچ کے ٹھہرتی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اب یہ چیز یہاں پہنچ گئی، اب اس سے اگلا قدم اٹھائے گی، اس سے اگلا قدم اٹھائے گی۔ پھر جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اس میں بھی یہی مضمون ہے دراصل، کہ ہم سیلاب پانی اتارتے ہیں، سیلاب بھیجتے ہیں، اور سیلاب جھاگ بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن کچھ اچھی ٹھوس چیزیں بھی نکالتا ہے، یعنی اس طرح ترقی جاری رہتی ہے۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ امکاس فی الارض سکنہ والا مضمون ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ ٹھہرا رکھتا ہے، ٹھہرانے کا معنی یہاں ان معنوں میں ہوگا۔ تو جو چیزیں دائمی رکھنے کے قابل ہوں ان کو راتوں کو بھی ٹھہراتا ہے، اور دن سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو بھی وہاں ٹھہرا دیتا ہے کہ ہاں یہ اب اس قابل ہے کہ آئندہ مستقبل میں بھی جاری رہے، پھر اگلا قدم، پھر اگلا قدم۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہاں سننے اور جاننے کے مضمون کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انسان کے تعلق میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دائمی ہر حالت میں سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ رات کے وقت انسان دیکھنے کے ذریعے علم حاصل نہیں کرتا، یعنی از خود اس کو علم نہیں ابھرتا، یعنی ہم تو دیکھنے کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، مگر جب دن چڑھتا ہے تو لگتا ہے علم طلوع ہو گیا ہے، اور رات کے وقت سنوائی کے محتاج رہتے ہیں۔ جب تک کان استعمال نہ ہو ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو رات کے حوالے سے سمیع فرمایا اور دن کے حوالے سے علیم فرمایا۔ قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، تو کہہ دے کیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کروں، اس کو یعنی اتخذ ولیا، اللہ کے سوا کسی کو دوست پکڑ لوں؟ کس اللہ کے سوا؟ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو اس طرح پیدا کیا کہ اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ فاطر میں نے ان کو پھاڑ کر نکال دیا کسی چیز سے، اور یہاں کچھ وجود نہیں کا لفظ ترجمہ شاید درست نہ ہو، مگر پہلے کسی حالت سے پھاڑ کر ایک اور چیز پیدا کرنا دراصل فاطر کا مضمون رکھتا ہے۔ اور بگ بینگ میں جب وہ بلیک ہول، گریٹ بلیک ہول کو پھاڑا گیا ہے تو وہی فطور تھا، تو اس نے آسمانوں اور زمین کو پھاڑ نکالا۔ وہ یطعم، اور جب بھی وجود پیدا کیا ہے تو اس کے خوراک کی ذمہ داری لازم ہو جاتی ہے، ورنہ وہ وجود پیدا رہ نہیں سکتا باقی۔ بس جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اچانک جو ظہور پذیر ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے رزق کی ذمہ داری قبول کی اور ادا کی، اور اس کے ذریعے رزق کے ذریعے بنائے اور ان کو کھانا کھلانے لگا۔ یطعم سے مراد ہے ان کی انرجی ریکوائرمنٹس پوری کرنے لگا۔ ولا یطعم، اور اس کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو کوئی پورا کرتا ہو، اس لیے وہ بذات قائم ہے، جس کو کسی سے توانائی لے کر اپنی زندگی کو قائم رکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ ہر چیز اس کی محتاج ہوگی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ فرماتا ہے اس ذات کو چھوڑ کر میں
ان چیزوں کی طرف چلا جاؤں جو تم خدا کے سوا بلاتے ہو؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، تو کہہ دے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر وہ شخص جو اسلام لایا اس میں سے ان سے پہلے ہوں۔ یہاں اول کا معنی جس طرح آخر کا معنی بھی ہوتا ہے بہترین کا ہے، جس سے اوپر کوئی اور مرتبہ نہ ہو۔ اول جس طرح کلاس میں اول آتا ہے کوئی، یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے دن داخل ہوا تھا وہ، خواہ وہ بعد میں بھی آیا ہو، اگر وہ فرسٹ آ جائے گا یعنی بالا ہوگا ہر دوسرے پر تو اس کو اول کہتے ہیں۔ تو اول المسلمین کا مطلب ہے تمام اسلام لانے والوں میں میں اللہ کی نگاہ میں فرسٹ آؤں، تجھے اس لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھ، تجھے پیدا ہی فرسٹ آنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور خاتمیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ تمام صفات حسنہ میں ہر دوسرے پر بازی لے جائے یہاں تک کہ اس اوپر کوئی مقام نہ رہے، تو نہ اول میں اوپر نہ آخر میں اوپر۔ وَتَكُونَنَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اگر اول من اسلم ہے تو یہ تب ممکن ہے کہ ہر قسم کے شرک کی کامل نفی ہو، شرک کا شائبہ بھی پیدا ہو تو اسلام میں اسی حد تک انسان ناقص ہو جاتا ہے اور ایک رکھنا پڑ جاتا ہے۔ تو حقیقی اسلام کی تعریف یہ ہے کہ کامل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اس کے غیر کا کوئی حصہ باقی ہی نہ ہو جس کی طرف وہ جھکنے والا ہو۔ بس اس مضمون کا اتخذ ولین کے ساتھ تعلق ہے، کیا میں خدا کے سوا کسی کو ولی پکڑ لوں جبکہ مجھے پیدا اس غرض سے کیا گیا ہے کہ تمام غیر اللہ کا انکار کر دوں اور اس نسبت سے سب پر بازی لے جاؤں۔ اس لیے بڑے جاہل لوگ ہو جو مجھے آ کے یہ پیغام دیتے ہو کہ میں شرک اختیار کروں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو کہہ دے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم ایک عذاب سے جو عظیم دن کا عذاب ہے، یعنی عذاب عظیم نہیں فرمایا، یومن عظیم فرمایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عذاب جتنا بڑا ہو اتنا ہی دن بڑا ہو جاتا ہے، جتنی بڑی تکلیف ہو اتنا بڑا عرصہ ہو جاتا ہے، اور عذاب کی نوعیت مدت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی طرح لطف کے لمحات مدت کا فیصلہ کرتے ہیں، لطف مدت کو سکیڑتا جاتا ہے اور عذاب مدتوں کو لمبا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بہت ہی خوفناک عذاب ہے جس کے متعلق فرمایا یوم عظیم کا عذاب، اتنا بڑا دن لگے گا کہ گویا وہ ختم ہی نہ ہو رہا ہو۔ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص کو یصرف عنہ اس سے بچا لیا جائے گا، یصرف عنہ کا مطلب اس سے پھیر دیا جائے گا کہ نہیں یہ تمہاری جگہ نہیں، تم اس طرف ہٹ جاؤ، فقد رحمہ، تو وہی ہے جس پر اللہ نے رحم فرمایا ہے۔ اس لیے جو پہلے رحم کا ذکر آیا تھا نا کہ کتب علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر رکھی ہے، تو اس مضمون کو یہاں مکمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون ہوگا رحمت کا مظہر، کس کے اوپر خدا کی رحمت جلوہ دکھائے گی، جس کو اس دن کے عذاب سے پھیر دیا جائے گا، اور وہ رحم کے نتیجے میں ہوگا، کمائی کے نتیجے میں نہیں ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ایک بہت بڑی کھلی کھلی کامیابی ہے، بہت روشن کامیابی ہے۔ 2 منٹ۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، اسے دور نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے، اس بھلائی کو بڑھائے، ٹھہرا رہنے دے، واپس لے لے، تمام امکانات کھلے ہیں پھر۔
قل ایو شیء اکبر شہادہ. اچھا ہاں وہ ساری ایک آیت رہی وہو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. قہر میں استبداد کا معنی بھی عام طور پر پایا جاتا ہے، مگر یہاں قہر سے مراد کامل غلبہ ہے کہ جس غلبے کے دائرے سے کوئی باہر نکل ہی نہ سکے. اور اگر رحم کرنے والے کا جو ارحم الراحمین ہو کامل غلبہ ہو تو اس میں استبداد کا جو نہ منفی معنی وہ آ ہی نہیں سکتا. اس لیے تم اس کے کامل غلبے میں ہو جس نے اپنی جان پر رحم کو فرض کر لیا ہے. وہ الحکیم الخبیر، اور بہت حکمت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. یعنی فیصلے حکمت پر مبنی ہوں گے، اس لیے اگر عذاب کا فیصلہ ہوگا تو وہی اس کا تقاضا تھا، اس سے سوا اور کوئی فیصلہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور خبیر ہے چونکہ اس لیے لا علمی میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کے فیصلے کے کمپیوٹر میں داخل ہوگی اور اس کو پیش نظر رکھ کے وہ فیصلے فرمائے گا. اب وقت ختم ہو گیا اس لیے اب اجازت چاہتا ہوں. کیوں جی مٹھی ہو گئی نا. بس یہ بڑے اچھے نشان دیتا ہے ہمیں مومی. وہاں سے آ جاتا ہے پہلے، پھر بتایا کہ وقت آنے والا، پھر 5 منٹ 2 منٹ 2 انگلیاں کھڑی کرتا ہے، پھر ایک مٹھی ڈیڈ اینڈ ہے. السلام علیکم، خدا حافظ، فی امان اللہ.